بات سمجھ کر میں نے کہ میری اس 11 سال سے گواہ میرے حلقے کی عوام ہے جس نے مجھے 2013 میں ایم پی اے بنایا اور 2018 میں مجھے ایم این اے بنایا۔ میں نے اپنے دونوں الیکشن میں اپنے حلقے کی حضور عوام کی سپورٹ سے ناقابل شکست شخصیات کو بھاری اکثریت سے ہرایا۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا، اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور حکام والا سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے اور کسی بے گناہ سے کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ ہم پاک فوج کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ میں کسی دباؤ کے بغیر، کسی پریشر کے بغیر ایز اے ڈپٹی جنرل سیکرٹری مرکز پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ آخر میں میرے رویے یا میری زبان سے میرے حلقے کے کسی بزرگ، ماں، بہن، بیٹی، نوجوان کو کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اور جو بھی آئندہ کی سیاست کا حلقہ ہوگا، جو بھی آئندہ کی سیاست کا، میں اپنے دوستوں کی، حلقے کے دوستوں کی مشاورت سے جو بھی کچھ کروں گا وہ کروں گا۔ شیخ صاحب، آپ نے اس وقت پی ٹی آئی کا نام روشن کیا 2013 میں، جب یہاں سے کوئی بھی ان کی سیٹ نہیں تھی۔ آپ پریس کانفرنس سے اور اسکرپٹ جو آپ کے سامنے پڑا ہوگا، اس سے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ ہے آپ پر اور آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ نہیں، میرے پاس کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میں نے 2013 میں الیکشن لڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پریشر نہیں لیا جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہمیں اس عوام کے وسیلے سے ایک بھرپور کامیابی ملی، جبکہ پورے ڈویژن میں کوئی ایم پی اے، ایم این اے منتخب نہیں تھا۔ لیکن یہ تو ہر بندے کی اپنی ثواب دید ہے، وہ کہاں سے استعفیٰ دیتا ہے اور کہاں کے صوبے سے نہیں دیتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس عوام کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اس پاکستان کے ساتھ رہنا ہے اور یہی ہمارا مستقبل ہے۔ اور جو اس 11 مہینوں میں پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوا ہے، مہنگائی، ظلم، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو ہے ناقابل برداشت ہے اور اس کو میں اس کی تفصیل۔ شیخ صاحب، ابھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، اس کی وجہ بیان فرما دیں۔ جس پارٹی میں بندہ 13 سال رہا ہو اس پارٹی کا تو پھر ایک ایفیلیشن تو ہو جاتی ہے نا۔ شیخ صاحب بتائیے گا، کچھ دیر پہلے آپ نے یہ جو جیل برو تحریک شروع کی تھی، اس میں اور اب میں، اس وقت آپ نے کیوں نہیں ریزائن کیا پارٹی سے؟ اب کیا وجہ ہے کہ ریزائن دے رہے ہیں؟ دیکھیں، 9 مئی کا جو واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دل خراش واقعہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی او ایس کے میں عملہ کرنا یا اپنی شہیدوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو میں